السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان غلام مرزا بٹر۔ ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں 9 نیوز۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے انسانیت، جس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک۔ السلام علیکم میم۔ جی وعلیکم السلام۔ میم، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر معصوم بچوں کو قتل کر رہا ہے، اس کے اوپر عالمی انسانیت خاموش کیوں ہے میم؟ دیکھیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ 70 سال سے اوپر ہو گیا ہے اور ہمارا جو مسئلہ ہے اصل تو اللہ تعالیٰ کی عدالت کے بعد وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہے۔ یو این کی ریزولوشنز اوور ڈزن ہیں جو ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہیں، جس کا مینڈیٹ ہمیں دیا گیا تھا۔ اب یو این کے ایجنڈا میں بھی ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملا جائے، پلیبسٹ کرایا جائے۔ اور جب سے پارٹیشن ہوئی ہے، یہ ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے پارٹیشن کا۔ ڈبل سٹینڈرڈز رہے دنیا کی، اور دنیا کو یہ امپریشن رہا ہے کہ آپس میں ہندوستان اور پاکستان یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، اسپیشلی شملہ ایگریمنٹ کے بعد سے لے کر اب تک۔ تو 50 سال بائی لیٹرل ڈائیلاگس کو دیے گئے، مگر ہر دفعہ ہندوستان نے دھوکہ دیا۔ میم، بشیر خان کو شہید کرنے کے بعد بھارت کشمیریوں کا سائیکولوجیکل بریک کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں، سائیکولوجیکل، فزیکل، مینٹل، اسپریچولی بھی جس طریقے سے ہمارے ایموشنز، ہمارے سینٹیمنٹس کو ٹارنش کیا گیا ہے ہندوستان کی سرکار کی طرف سے، سائیوپس کی طرف سے، ٹیرر کے تھرو، لیور کرنے کے تھرو، کہ برائب کیا جائے، ہر ایلیمنٹ انہوں نے ٹارچر یوز کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کشمیری جو ہیں اپنی حق خود ارادیت کی اسٹرگل کو جو ہے گیو اپ کر دیں۔ ہماری جو ول ہے، جو ڈٹرمنیشن ہے، اس کو کرش کرنے کے لیے مگر ہر دفعہ ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اور یہ جو آپ واقعہ بتا رہے ہیں، یہ تو سمبولک ہے میرے خیال میں۔ ایک تو ویسے آن دا فیس آف ایٹ تو یہی ہے کہ ایک نانا کو اس کے بچے گرینڈ سن کے سامنے بے رحمی سے ایک انکاؤنٹر کے بیچ میں شہید کر دیا گیا، اور اس کی ڈیڈ باڈی کے اوپر بچہ کرال کر کے گیا اور اپنے نانا کو اٹھا رہا ہے۔ میں اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھتی ہوں، وہ یہ ہے کہ دنیا کو بچہ جگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ براڈ ڈے لائٹ کے اندر اس کے نانا کو شہید کیا گیا ہے، اور کشمیر کتنا معصوم ہے، کتنا بے بس اور کتنا انوسنٹ ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہی ہے۔ میم، بھارت آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد اب مقبوضہ کشمیر کے اندر راشٹر سیوک سنگھ کے گنڈوں اور برہمنوں کو وہاں پر لا کر بات کر رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، یہ وہی RSS ہے جس نے 1947 کے اندر، اگر آپ کو یاد ہو، جو ہماری بہت ہی ایک بلڈیسٹ تاریخ ہے کشمیر کی اسٹرگل کی، 6 نومبر کو جو کل ہی گزرا ہے، اس دن 5 لاکھ مسلمانوں کو RSS نے سلاٹر کیا، شہید کیا، ان کے سر قلم کیے، ان کی چمڑیاں ادھیڑ دیں، اور ان کے بچے کچے جو خاندان تھے انہوں نے اپنی جانیں بچا کے پاکستان کی طرف آئے۔ ان کے فور فادر سے آج بھی ہم پوچھیں تو ان کی ہماری روح کانپ جائے جو کچھ ان کی فیملیز نے سفر کیا ہے۔ وہی RSS اس وقت حکومت میں ہے اب تو، اور تھمپنگ میجورٹی سی ہے مودی کی شکل کے اندر۔ مودی از اے ڈائی ہارڈ فالوور آف RSS۔ میم، مقبوضہ کشمیر کے پنڈتوں اور ڈوگروں نے تو یہ کہا 370 اور 35A کو ریسٹور کیا جائے، اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، ڈوگرا رول اگر دیکھا جائے تو 1846 کے اندر آیا کشمیر کے اندر، وہ بھی ایک فراڈ کے تحت آیا کشمیر کے اندر، اور اس کو ریجیکٹ کیا کشمیری قوم نے۔ اور پھر اس کے بعد مہاراجہ ہری سنگھ نے 1947 کے اندر 26 اکتوبر کو جو ایک فوج ڈاکومنٹ آف ایکسیشن کے تحت ہندوستان کی آرمی کو وہاں پہ گھسایا۔ تو ڈوگرا کہیں یا کوئی بھی کہیں، یہ انلیگل ہے وہاں پہ ہندوستان کی آکوپیشن اور آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کرنا، 35A کو، کیونکہ یہ ہمیں کشمیریوں کو جو ان کی زمین ہے، جو وارث ہیں زمین کے، ان کو اپنی زمین پہ انہوں نے اب ریفیوجی کا سٹیٹس دے دیا ہے۔ میم، عالمی انسانیت اس پہ کیوں خاموش ہے؟ بھارت کشمیر کے اندر کشمیریوں کا جینوسائیڈ کر رہا ہے۔ یہ بڑی ٹریجڈی ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ جس دن سے 5 اگست کا خاص طور پہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے، جو انہوں نے ایک اسٹروک آف دا پین کے تحت ایک لا فیئر کیا ہے، لیٹسٹ فارم آف جنگ کے ایک لیگل لا کے تحت انہوں نے کشمیریوں کے سارے لاز جو ہیں، جو رائٹس ہیں، وہ چھین لیے ہیں۔ اور جینوسائڈ دنیا کا سب سے بڑا کرائم ہے کہ ایک پوری قوم کی نسل کشی کی جائے، اور یہ انفرگیویبل ہے۔ اس کے خلاف ہندوستان کے ڈیفنس اور اکنامک سینکشنز لگنی چاہیے۔ جنیوا کنونشنز 4 کے تحت یہ میٹر UN کی سیکیورٹی کاؤنسل کو
اٹھانا پڑے گا اور وہاں کی جو فورسز ہیں پیس کیپنگ فورسز کو وہاں پہ بھیجنا پڑے گا، ورنہ اس نہ صرف پورے خطے کے اندر ایک نیوکلیئر جنگ کا خطرہ ہے بلکہ پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے اگر یہ معاملہ اور بگڑا۔ میم کشمیری خواتین آزادی کے لیے کیا رول پلے کر رہی ہیں؟ کشمیری خواتین، کشمیری بچے، کشمیری نوجوان، کشمیری بزرگ، بہن بھائی، ہم سب لوگ مل کے فرنٹ لائن پہ اپنا رول پلے کریں، جس طرح پاکستان موومنٹ کے اندر بیگم فاطمہ جناح اور ان کا ہراول دستے میں جتنی بھی خواتین تھیں، جو رول انہوں نے پلے کیا وہی رول اس وقت کشمیری خواتین پلے کری ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ مشکل رول اس لیے ہے کیونکہ ہماری تو 70 سال ہم لوگ ایک ہندوستان کی بربریت کا شکار ہیں، سارا اکنامک برڈن جو ہے وہ کشمیری خواتین پر ہے، اس موومنٹ کو بھی چلانے کا، بچوں کو بھی بڑا کرنے کا، بزرگوں کا بھی خیال رکھنے کا، گھر کا چولہا آن کرنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ریپ ایز اے ویپن آف وار کا مقابلہ کرنا، پڑھائیاں کرنی، شادیاں کرنی، اور زیادہ تر تو وہاں پہ بیوائیں ہیں، ہاف وڈوز ہیں، ہاف آرفنس ہیں، مگر پھر بھی مسلسل ایک جہاد مسلسل جو ہے کشمیری خواتین جو کر رہی ہیں وہ آئی بلیو کہ دنیا کی سب سے بہادر ترین خبر۔ میم بھارت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا سیکولر کنٹری ہے، لیکن وہ اپنے کنٹری کے اندر سکھوں کو قتل کر رہا ہے، عیسائیوں کو قتل کر رہا ہے، دلتوں کو قتل کر رہا ہے، نچلی ذات کے ہندوؤں کو بھی مار رہا ہے اور مسلمانوں کو بھی شہید کر رہا ہے۔ تو کیا بھارت اس وقت ڈیموکریٹک کنٹری ہے، سیکولر کنٹری ہے، یا کہ وہ ہٹلر کے فارمولے کو اپنا رہا ہے؟ بالکل یہ ہٹلر کا، نازیز کا فارمولا ہے جو وہ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فالو کر رہا ہے اسرائیل نے جس طرح جوئش سیٹلمنٹس بنائی ہیں پیلسٹائن کے اندر اور پیلسٹینینز کو اپنی زمین کے اوپر ریفیوجی بنا دیا، وہی فارمولا اس وقت مودی سرکار جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں امپلیمنٹ کر رہا ہے، اور جو کچھ وہاں پہ اس وقت نسل کشی ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہا ہے، یہ ان کو اس کی ہیوی پرائس پے کرنی پڑے گی، اور پورا جو خطہ ہے اور ود ان انڈیا جو سول وار چھیڑ دی ہے اس ہندوتوا کے نیریٹو نے، جو وہاں کے دلتس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان کو آسٹرسائز کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، فورسڈ کنورژنز جو ہو رہی ہیں کرسچنز اور مسلمانوں کرسچنز کی، بدھسٹ کی ڈفرینٹ جو عبادت گاہیں ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے، بابری مسجد کے اوپر مندر کی تعمیر، 1.8 ملین بنگلہ دیشی کو اسٹیٹ لیس کر دیا گیا ہے جب اینٹی مائنورٹی بل پاس کیا ہے۔ تو اس لیے جو صورتحال وہاں پہ اس وقت چل رہی ہے یہ اپنے پیروں پہ خود مودی نے کلہاڑی ماری ہے، کیونکہ انٹرنلی جو وہاں موومنٹس آلریڈی چل رہی تھیں وہ اور تیز ہو گئی ہیں اور دن بدن ان میں اور شدت آ رہی ہے، چاہے وہ نیکسلائٹس ہوں، ناگالینڈ کے ہوں، چاہے وہ میزوراما کے ہوں، بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھ لیں، اور جو دلت ہیں ہر جگہ وہاں پہ ایک فضا جو ہے وہ انٹالرنس کی ہے، اور جہاں کہیں بھی آپ ایکسٹریمزم کا بیج بوتے ہیں وہ آپ سمجھ لیں نہ صرف سوسائٹی بلکہ اس کے پورے خطے کے اندر آپ وہ خطے کو توڑ رہے ہیں، تو انڈیا جتنا بڑا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ٹوٹ رہا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے اور مشال کی اجازت، آپ کا، میرا اور پورے پاکستان کا اللہ نگہبان، سلام پاکستان۔